انور مقصود صاحب 84 سال آپ کو پتہ ہے ان کی عمر ہے، پاکستان کے ایک بڑے دانشور ہیں، ہمیشہ 66 سال سے وہ لکھ رہے ہیں، ابھی ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی، وہ کہہ رہے ہیں میرے پر کوئی دباؤ نہیں، مجھے کچھ کہا نہیں گیا، لیکن ان کی آواز، ان کی شکل آپ کو پتہ ہے لوگ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، پریشان لگ رہے تھے۔ آپ اس طرح کے واقعات جو ہوئے ہیں اسے کیسے دیکھتے ہیں جو صحافیوں کے ساتھ، اور اسد طور ہے، عمران ریاض ہے، انور مقصود صاحب ہے، میں کہہ نہیں رہا کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا وہ تو چلے سامنے تھا نا، ننگا تھا، یہ تو سامنے آتے بھی نہیں، چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اور پھر ضیاء الحق میں ایک بات تھی کہ اس نے ٹھیک ہے پھانسی بھی لگا دیا بھٹو کو، اور اس نے کوڑے بھی مارے، سب کچھ کیا، لیکن چادر اور چار دیواری کا اس طرح سے تار تار نہیں کیا۔ ایم این ایز جو ہیں 859 آپ کے تقریباً اس وقت پارلیمنٹ میں ٹکٹس ہیں، سیٹوں کے جو نشستیں تھیں، اور 2234 لوگوں نے، امیدواروں نے جمع کروائے۔ کیا ایسا نہیں کہ سب لوگ اگر مل کے اڈیالہ جیل کے سامنے کوئی بھوک ہڑتال کیمپ لگاتے تو خان صاحب کا ایک دباؤ بڑھتا جس طرح ابھی بڑا، اور ملاقاتوں کی اجازت مل گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جلدی سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا انٹرو دینا چاہوں، جو لوگ سوچتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ حکومت کیسے چلے گی۔ پاکستان میں 24 منتخب حکومتیں آئیں اور 8 نگران وزیر اعظم۔ ان تمام 24 وزیر اعظموں میں اور 8 نگران میں کسی نے بھی اپنا وقت پورا نہیں کیا، یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ 18 مخلوط حکومتیں بنی، جن میں 12 میں ایم کیو ایم شامل تھی اور یہ بھی ناکام ہوئیں۔ 76 سال میں 33 سال جو حکومت تھی وہ فوجی حکمرانوں کی، اور 43 سال جو تھی وہ سیاستدان۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے لنگڑی لولی جمہوریت دیکھی ہوئی ہے، اس لیے اس پہ زیادہ فکر نہ کریں۔ آپ کو جلدی سے جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی بتا دوں۔ 23 مارچ پی ٹی آئی کا بڑا جلسہ ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کو عمران خان صاحب کی ہدایت شیر افضل مروت کے ذریعے کہ آئی جی کو ہٹانے کا حکم، اور وہاں پہ احتساب کا معاملہ شروع۔ مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کا حق مار لیا گیا، وہ لطیف کھوسہ صاحب سے پوچھیں گے۔ خان کی ملاقاتوں میں آج پوچھا گیا کہ سحری اور افطاری کیسے کرتے ہیں، تو خان نے بڑا اچھا جواب دیا، میں تو ملنگ ہوں، مجھے سحری اور افطاری کی فکر نہیں ہے۔ ملک البتہ اس وقت جھوٹ پر بنی ہوئی حکومت پر قائم ہے، اور سری لنکا کا ذکر بھی کیا۔ انور مقصود صاحب کی ایک بڑی پریس کانفرنس سامنے آئی، سینئر ہمارے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے دانشور ہیں، ان کی جو پریس کانفرنس میں درد اور دکھ نظر آ رہا تھا، اور اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لطیف کھوسہ صاحب سے پوچھیں گے۔ اور جو تصویریں دے کے راشن سے لوگوں کی اس وقت جو بے حرمتی کی جا رہی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے لطیف کھوسہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، سر آپ نے جوائن کیا۔ لوگ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو بن گئی ہے اب زبردستی کی، یہ چلے گی یا نہیں چلے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ حکومت ہم اسے مانتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو شکست خوردہ لوگ ہیں جنہیں عوام نے مسترد کیا ہے، وہ اپنے حلقے کی تو نمائندگی کرنے لائق ہے نہیں۔ ہم انہیں گھس بیٹھیا کہتے ہیں، ہائیبرڈ پلس میں کہوں گا ڈیموکریسی، تو یہ کیسے چل سکتی ہے؟ دیکھیں، جس کے عوامی تائید نہ ہو، اخلاقی فراڈ کی بنیاد پر اگر وہ اپنا فارم 47 کی پیداوار بننے کے بعد جو ہے وہ اسمبلی میں تشریف لائے ہیں، اور 100 ایسے لوگ ہیں جو گھس بیٹھے ہیں، وہ فارم 47 کی 9 فروری کی پیداوار ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے معاملات چلیں گے، کیونکہ دیکھیں کفر کی ریاستیں چلتی ہیں، ظلم اور جو ہے نا انصافی کی ریاستیں نہیں چلتی۔ چلتے بالکل صحیح۔ اچھا سر، آپ لوگوں کا ابھی خان صاحب پہ پابندی بھی لگی، آج تو خیر وہ 4 وکلا ملے ہیں، شیر افضل مرے، عمیر نیازی، شیر افضل تھے، اس کے ساتھ 2 اور رہنما بھی تھے وکلا، لیکن خان صاحب کو روکنے کا مقصد، اور پھر علیمہ خان صاحبہ کا آپ نے انٹرویو شاید میرے ساتھ دیکھا ہو، انہوں نے بڑی تشویشناک باتیں کی خان صاحب کی حفاظت کے معاملے، جو ہم ان کی جان کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ایم این ایز جو ہیں 859 آپ کے تقریباً اس وقت پارلیمنٹ میں ٹکٹس ہیں، سیٹوں کے جو نشستیں تھیں، اور 2234 لوگوں نے، امیدواروں نے جمع کروائے۔ کیا ایسا نہیں کہ سب لوگ اگر مل کے اڈیالہ جیل کے سامنے کوئی بھوک ہڑتال کیمپ لگاتے تو خان صاحب کا ایک دباؤ بڑھتا جس طرح ابھی بڑا، اور ملاقاتوں کی اجازت مل گئی؟ دیکھیں، آپ جو ماشاءاللہ مشورہ دے رہے ہیں وہ بھی، اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تو ہم سسٹینڈ قسم کی جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہمیں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو اتنا ہیوی مینڈیٹ، اتنی تکالیف کے باوجود، اتنی دقتوں کے باوجود، اتنے جبر کے باوجود، اتنے ظلم کے باوجود، کہ جو عمران خان کا نام بھی لیوا تھا، جھنڈا اٹھاتا تھا، یا وہ کوئی میٹنگ کرواتا تھا تو اس کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا، اور اس کے کاروبار کو بھی تباہ کر دیا جاتا تھا، تو اور اس کے گھر کو بھی جو ہے وہ چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا جاتا تھا۔
تو آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو 8 فروری کو ہم نے تمام مشکلات اور تکالیف کو جھیل کر آپ کو بڑا ہیوی مینڈیٹ دیا، تو آپ ہمارے مینڈیٹ کو کیا پریزرو نہیں کر سکے ہیں؟ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کرنے دیا آپ نے ڈاکہ ڈالنے دیا. تو ہمارے سے بھی ہمیں جو ہے پاکستان، ہمارے حلقے کے لوگ، ہمارے ووٹرز پوچھتے ہیں، پاکستانی عوام پوچھتی ہے ہم سے. تو ہم اپنے تئیں جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم اس احتجاج کے تابع ہی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ گھس بیٹھیے آگے اور حکومتیں بناتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے. یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں، لیکن بالکل یہ ہم ان کو جو ہے لذت نہیں لینے دیں گے کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں. ہم ہر فورم پر، پارلیمان میں، اسمبلیوں میں، ہم عدالتوں میں، کمیشن میں، ہم ہر جگہ جو ہے اپنا احتجاج کریں گے، ریکارڈ کروائیں گے، اور ہم اپنا یہ بھی جاری رکھیں گے، تحریک بھی جاری رکھیں گے ان کے خلاف، جب تک یہ بحال عوامی مینڈیٹ کو نہیں کرتے. کیونکہ بنیادی طور پر پاکستان کی عوام ہی پاکستان پر حق حکمرانی رکھتی ہے. بالکل. اچھا خسرو صاحب، ابھی یہ جو گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے، وہ اسے وزیر اعظم تو تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے اس کو بانگ و دہل عوام کے سامنے بارہا دہرایا ہے، لیکن ابھی وہ ملاقات کے لیے اس کے پاس گئے. اب ان کی اپنی نشست کا دوسرا نوٹس انہیں الیکشن کمیشن کا ملا ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف تھوڑی سی بیک آف ہوتی جا رہی ہے، پیچھے ہٹ رہے ہیں، کہ شاید وہ مجبور ہو رہے ہیں کہ نشستیں بھی چھینی جا رہی ہیں، دوبارہ کاؤنٹنگ بھی شروع ہو گئی، کچھ حلقوں میں 20 نشستیں چھیننے کا معاملہ بھی ہے، عمر ایوب صاحب نے بھی کہا. تو کیا یہ آپ کے اوپر دباؤ ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ابھی ٹی وی شوز میں بھی جا رہے نہیں ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مارجنلائز کرنے کی وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اور ہم نے تو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے آرٹیکل 6 میں ان کے ٹرائل ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے جتنا بڑا کھلواڑ آئین کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جس انداز سے فارم 47 ایشو کروائے گئے، جس طرح ہمارا سمبل چھینا گیا، جس طرح ہماری مخصوص نشستیں سے ہمیں محروم کیا گیا، اور یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود بھی ہمیں میجورٹی ملی. اب یہ ہماری اس کو مارجنلائز کرنے کے لیے ہمارے 15-20 جو لوگوں کا ری کاؤنٹنگ میں ڈبل سٹیمپنگ کر کے، تھپے مار کے جو ہے یہ ہمیں ہمارے وہ چھیننا چاہتے ہیں، مزید نشستیں کم کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ پاکستان، دیکھیے تحریک انصاف اب کندن بن کے آئی ہے. وہ جو لوٹے بوٹے تھے، جو گماشتے تھے کسی اور کے، وہ چل گئے، چل دیے، وہ آئی پی پی میں چلے گئے یا پی ٹی آئی نظریاتی میں چلے گئے. اس لیے وہ اب جو موجود ہیں پی ٹی آئی میں، وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خائف ہوں گے یا کسی چیز کے تابع جو ہے وہ پریشرز لیں گے. تو ٹھیک ہے، آپ ظلم کرتے ہو، کرتے رہو. ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو مٹ جاتا ہے. سو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا سے مقابلہ کریں گے. آپ جتنی مرضی ہماری سیٹیں کم کر لیں، جو بھی رہ جائیں کہ آپ کو کس طرح سے چلنے بھی دیتے ہیں کہ نہیں چلنے دیتے. تو اتنا آسان نہیں ہے حکومتیں چلانا، اور وہ بھی جب عوام کی تائید اور آپ کے ساتھ سپورٹ نہ ہو. اس میں عوام کی، دیکھیں ٹیکسز عوام نے دینے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی قرضے، فورن ریمیٹنسز ہیں، وہ بھی پاکستانی ایکسپیٹریٹ ماشاء اللہ سارے ہی تقریباً عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ چور لٹیرے اور چکوں ڈاکوؤں کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ بجائے اس کے کیا ملک پر خرچ کریں، دھرتی ماں پر خرچ کریں، لوگوں کے مستقبل پر خرچ کریں، وہ تو مزید پاکستان کو جو ہے گروی رکھیں گے، اور اپنے جو ہے وہ لندن میں فلیٹس پہ لگائیں گے، یا جائیدادیں بنائیں گے، یا بالکل بینک ایسا ہی بیلنسز بنائیں گے. اچھا تو جی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اگر گنڈا پور ملا ہے تو وہ ایز چیف منسٹر ڈی فیکٹو، پرائم منسٹر کو ملا ہے، ڈی جورے نہیں ہے. جی قانونی جو اور نہیں طور پر ہم نہیں مانتے اسے، لیکن ظاہر ہے کہ جو محاصل نیشنل ایوارڈ میں ملنے تھے انہیں صوبے کو، وہ بہت زیادہ سٹک اپ ہوئے ہیں. تو اس لیے این ایف سی ایوارڈ کی جو محاصل صوبے کے پی کے کو ملنے تھے، وہ عوام کے مصرف، عوام کے پیسوں پر صوبے پر خرچ کرنے کے لیے
وہ ضروری تھی ملاقات کے بالکل اس ٹپ آف میں یہ نہ ہو کہ وہ عوام کے پروجیکٹس رک جائیں یا کے پی کے لوگوں کو نقصان ہو یا کے پی کے کی ترقی میں کوئی چیز جو ہے انا کا مسئلہ بن کے رکاوٹ اور حائل ہو جائے. تو وہ ایک ریاستی آپ سمجھ لیں کہ ایک میٹنگ یہ تھی، بالکل ایسے ہی نشست سر تھی، جس طرح وہ اور عوام جس کو میں یہ آٹا دیتے ہیں مطالبہ لوگوں کیا گیا. جی یہ تو بالکل اس طرح یہ عوام کو آٹا دیتے ہیں یا بھی ان کے اپنے والد صاحب کی تو ہے نہیں کمائی، عوام کا حق ہے وہ لینا، تو بالکل آپ کی بات سیکنڈ میں کرتا ہوں. اچھا سر ابھی ایک بڑا اہم معاملہ، خود ویڈیو میں کہہ رہے کہ کچھ نہیں ہوا لیکن نظر آ رہا ہے صاف جو دیکھیں کیا کہیں، وہ جس طرح ایک کو اٹھایا تو پھر اس نے کہا جی میں تو چلا کاٹنے گیا تھا، اور دوسرے کو اٹھایا تو اس نے کہا میں تو ذرا ریسٹ کرنے کے لیے گیا تھا. اور جب جبر اور ظلم کی یہ انتہا ہو جائے تو پھر وہ ہر کوئی اپنی جان بچاتا ہے، ہر کوئی جو ہے اپنا فیملی کی وہ مزید اذیت اور کرب میں جو ہے نہیں ان کو ڈالنا چاہتا. تو جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی اور دنیا ساری جانتی ہے کہ آپ کا جو گراف ہے انسانی حقوق کی پامالی کا، وہ دنیا میں جو ریٹنگ آپ کی ہے وہ آپ کو پتا ہے، جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ سے چھپا نہیں ہے، جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے پنہا نہیں ہے. تو یہ اگر 25 کروڑ کے ملک کو ایک سب سے بڑا دنیا کا جیل خانہ بنا دیا گیا ہے جہاں کوئی آزادی کسی قسم کی نہیں ہے، ایک پارٹی کو جو تاج پوشی کی جاتی ہے اس کے لیے سب چیزیں سہولتیں موجود ہیں، لیکن ہمارے لیے تو کوئی پرامن جو ہے احتجاج کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، جبکہ وہ جلسے کریں، جلوس کریں، ریلیاں کریں، ان کے لیے سارا سرکاری پروٹوکل جو ہے اور سرکاری ان کو معاونت اور امداد اور ان کے اوپر مصرف اور خرچ جی اور ان اچھا کو. سر بڑا امپورٹنٹ سوال، آپ نے ضیاء الحق کا مارشل لا دیکھا، پیپلز پارٹی پر بڑا جبر تھا، 11 سال آپ لوگوں نے برداشت کیا اس وقت. اب جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال میں، اگر انہیں کمپیئر کریں ان 11 سالوں میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ شدت اور حدت کم ہے، اس وقت زیادہ تھی، یا کیا معاملات ہیں ان دونوں کو آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ نہیں کوئی موازنہ نہیں ہے، وہ تو چلے سامنے تھا نا، ننگا تھا، یہ تو سامنے آتے بھی نہیں، چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اور پھر ضیاء الحق میں ایک بات تھی کہ اس نے ٹھیک ہے پھانسی بھی لگا دیا بھٹو کو اور اس نے کوڑے بھی مارے، سب کچھ کیا، لیکن چادر اور چار دیواری کا اس طرح سے تار تار نہیں کیا گیا تھا. عورتوں کو نہیں اس نے اچھا چھیڑا اٹھایا تھا، بچیوں کو نہیں اٹھایا تھا، اس نے جو ہے بیویوں کو نہیں خامند کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھا، اس نے کسی کی ویڈیوز نہیں بنائی تھی، ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکیاں نہیں دی تھی کسی پر بھی. اور یہ جو بدترین ہوا ہے کہ ایک عدالتوں کی تضحیک جس طرح سے آج ہو رہی ہے اس طرح سے پہلے کبھی نہ تھی. عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا ہے، بالکل آج نہیں مانا جاتا. آپ ایک میں ضمانت کراؤ دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، دوسرے میں کراؤ تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں، اور لامتناہی سلسلہ چلا جا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے. اور کوئی بھی ٹارچر آپ دیکھ لیں، وہ یعنی گھروں کے اندر گھس جانے سے لے کر آپ کے چادر اور چار دیواری کو تار تار کرنے سے لے کر آپ کے جو ہے بلڈوز گھر کیے گئے، دفتر کیے گئے، آگ لگا دی گئی، عورتوں کے ساتھ جو ہے ان کی ویڈیوز بنائی گئی، ان کو جو ہے بدتمیزی اور بدسلوکی کی گئی، ابھی مردوں بھی ختم بوڑھوں. نہیں ہو رہا سر، حالانکہ سیٹ اپ ان کا سارا بن چکا ہے، سب کچھ بن چکا ہے، لیکن ابھی بھی ختم کیوں نہیں ہو رہا پھر یہ؟ ختم اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ عوام سے یہ خائف ہے، اور دوسری بات یہ بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ یہ اگر یہ چلے جائیں بازار میں بغیر پروٹوکل کے، تو اب پہلے تو چور چور کے نعرے لگتے تھے نا، اب ان کو جو ہے انڈے اور محفوظ غیر محفوظ ہوں گے اب ٹماٹر یہ بالکل. وہ بھی بڑے مہنگے ہیں سر، اب تو لوگ وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے، ٹماٹر آپ کو پتہ ہے، اور انڈے افورڈ کرنا مشکل ہے، وہ نہیں پھینکیں گے اب شاید. سر ایک عوام کا ایک مزاج ہے، آپ سیزن پولیٹیشین ہے، ایک بڑے وکیل بھی آپ جانتے ہیں کہ لوگ عام طور پہ ووٹ دینے کے بعد عام آدمی جو ہے وہ روزی روٹی کے چکر میں لگا رہتا ہے، وہ نہیں نکلتا تحریکوں میں انلیس کہ لیڈر خود باہر نہ ہو. اب عمران خان خود ہے نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی صورتحال میں عوام نکلنے کے لیے تیار ہے؟ ابھی آپ کا جلسہ بھی ہے 23 مارچ کو پی ٹی آئی کا پشاور میں، تو اس طرح کے بڑے شوز دوبارہ عوام کو موبلائز کرنا یہ بڑا مشکل کام نہیں؟ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں انڈر کرنٹس آپ دیکھ لیں، اگر ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آئی، عوام کی پلس ان کو نظر نہیں آئی، تو پھر تو سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون
اون، پھر یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی اس کا خمیازہ ہوگا وہ بدقسمتی سے، میں تو نہیں چاہتا کہ خدا را ملک کا نقصان نہ ہو، لیکن ملک کی کوئی پرواہ بھی تو کسی کو ہو رہا، اگر یہ اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہتے ہیں، محب وطن بھی کہتے ہیں، تو بس کر دیں، بس کر دیں، ترس کھائے اس قسم پرسی کے عالم میں جو عوام کو دھکیل دیا گیا ہے۔ ابھی تو بجٹ آیا چاہتا ہے، آپ دیکھیں تو جی صحیح، جی بجٹ میں چیخیں نکلیں گی لوگوں کی، آج بھی لوگوں کے جو ٹماٹر کی اور پیاز کی اور دالوں کی جو قیمتیں، گھی کی وہ جو آتی ہیں، سبھی لوگ جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ بھائی کچن چلانا مشکل ہے، بالکل سانس صحیح لینا مشکل ہے، تو اس یہ لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیٹ یہ پہ زیادہ دیر اس طرح سے چل سکتی ہے معاملات۔ جی پیٹ پہ یا معیشت پہ جب تک عام آدمی کے اس طرح کا مسئلہ نہیں آئے گا تب تک لوگ سری لنکا والا جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں نظر تو آ رہا ہے وہ کہ جون کے بجٹ کے بعد مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم تو اللہ نہ کرے۔ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو 1000 دفعہ کہا ہے، اور خان صاحب سے بھی جب بات ہوئی کہ ان کے عدم تحفظ کو ذرا دور کرنے کے لیے خان صاحب کا بیان ہم نے جیل سے ہی دلایا تھا کہ دیکھیں میں تو جو ہے انتقام میں نہیں، استحکام میں بلیو کرتا ہوں، استحکام، انتقام نہیں، اور یہی کہا تھا کہ میں وہ چاہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا، یعنی انہوں نے بالکل سبھی کو معاف کر دیا تھا، اپنے بدترین دشمنوں کو، اور پھر انہوں نے نیلسن منڈیلا کا جو ہے مثال دی تھی کہ 27 سال جس نے ان کو پابا سلاسل رکھا تھا، اور کتنی ان کی تضحیق کی اور کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کی گئی، اس کو بھی معاف کر کے وائس پریزیڈنٹ بوتھا کو بنا دیا تھا۔ تو یہ مثالیں تو ہم نے اس لیے دی تھیں تاکہ ان کا یہ خوف دور ہو کہ اگر عمران خان کو ہم یا پی ٹی آئی کو ان کا مینڈیٹ دیتے ہیں تو کہیں یہ ہماری طرف رخ نہ کر لیں یہ، تو ہم نے بالکل کہا کہ بھائی ہم بالکل ایسی کوئی سین نہیں ہے، ہم آگے ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور استحکام چاہتے ہیں، ملک کو انتقام میں یقین نہیں کرتے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری جو ایجنسیز ہے، عسکری قیادت ہے، فوج ہے، وہ اپنا پاکستان کی مضبوط سے مضبوط سر ہو تاکہ وہ اپنا دفاع وطن کرنے میں اپنی مستعدی پر تمام تر توجہ مبذول کرے، توجہ دے، اس لیے کہ یہی ان کا کام ہے، سیاست میں ان کا کام نہیں ہے، یہ بالکل آئین میں بھی لکھا ہوا ہے اور قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، سو قانون اور آئین کے حدود و قیود متعین شدہ کے اندر رہتے ہوئے ہم سبھی کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور سبھی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بالکل صحیح اللہ کرے سر ان تک یہ پیغام انہیں سمجھ آ جائے ان کے دل اللہ نرم کرے اور یہ معاملہ ختم ہو۔ کوثر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر بہت بہت شکریہ آپ کا تھینک یو